بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العالم ذوالجلال والاکرام خالق کائنات مالک کائنات اللہ رب العرش العظیم کی ذات گرامی واسطے اور بے شمار لا تعداد کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء شفیع المسلمین رحمت للعالمین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے حمد و ثنا دے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت واسطے عموماً اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے خصوصاً ایک پیکج تیار کیتا کہ اے میرے بندے تیرے نال ناراضگی اس وجہ تو نہیں کہ تیرے کو گناہ کیوں ہوتا ہے، گناہ دا ہو جانا انسان دی فطرت دے اندر شامل ہے، کیوں انسان کمزور اللہ نے پیدا فرمایا، اس وجہ تو ناراضگی نہیں ہوندی کہ تیرے کو گناہ کیوں ہوتا ہے، بلکہ ناراضگی اس وجہ تو ہوتی ہے کہ جدو گناہ کر کے گناہ دے اوتے پکا ہو جانا ہے۔ معاشرے دے اندر دیکھیا گیا نا کچھ لوگ کہندے نے میں کام انجی کرنا ہے کر لے جو کرنا ہے، جدو چھوٹے گناہ تے گناہ کر کے پکا ہو جائے گا وہ کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ حق تے یہ بن جائے کہ انسان کو گناہ ہو گیا اللہ دے دربار دے اندر آ جائے اللہ سونے میرے کو گناہ ہو گیا اللہ میں غلطی کر لے مینوں معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس سے وقت ہی معاف کر دے۔ اتنی جلدی انسان دا ماں باپ انسان دا بہنا بھائی رشتے دار کنبے قبیلے نہیں مان دے جتنی جلدی اللہ رب الرحمان مان جاتا ہے۔ وہ دے اسے انتظار دے اندر ہے کہ کس وقت انسان میرے کو آ جائے غلطی کر کے میرے کو آ جائے میں انہوں معاف کر دے وہ دے اس انتظار دے اندر ہے وہ دے باجہ مار مار کے کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ میرے دربار دے اندر آ جا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب کیوں شرمانا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب کیوں شرمانا ہے بھولے غیروں دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ میرے ملنے لگدا کرایہ نہیں میں کوئی دور مان بنایا نہیں اگے چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ اللہ کو منانا ہوئے تو کتے جان دی ضرورت نہیں پیندی کسے مالک سے جان دی ضرورت نہیں پیندی اتنے بیٹھے ہو گھر دے اندر بیٹھے ہو کس جگہ تے نہیں بیٹھے ہو اللہ نال رابطہ کر لو اللہ اسی وقت ہی مان جاندا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علاقے دے اندر بارش ختم ہو گئی قحط سالی ہو گئی لوگوں نے آکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ دے دربار دے اندر باہر نکلی اللہ کو دعاواں منگیے
باہر نکلے عوام کو لے کے اللہ نے کہندے نے اللہ سونے بارش پا دے، اللہ سونے کیا تسلی ہو گئی تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام اس مجلس کے اندر ایک شخص ایسا بیٹھا ہے جنہیں مینوں ناراض کیتا ہے، جیڑا میرا نافرمان ہے، جتنی دیر تک وہ شخص اس محفل دے اندر اٹھ کے جائے گا نہیں میں بارش نہیں پاواں گا۔ اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کون ہے وہ؟ اللہ دے بندیاں تے رحم کرے، اس مجلس سے اٹھ کے چلا جائے تاکہ بارش پوے۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیتا جتنی دیر تک وہ بندہ اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں پاواں گا۔ وہ بندہ جیڑا گناہگار سی، جیڑا خطا کار سی، انہوں پتہ چل گیا پتہ بندہ تے میں ہی ہاں، میں ہی اللہ دیا نافرمانیاں کرنا ہوں، میں ہی اللہ نے ناراض کیتا ہے۔ وہ دل دے اندر ہی رابطہ کیتا، انہو علیم بذات الصدور، اللہ وہ ذات ہے جیڑا دل دے راز بھی جاندا ہے، دل دے اندر ہی رابطہ کیتا۔ میرے استاد کیا کرتے سن کہ لوگ ڈشاں لگاندے نے، ڈش لگا کے چھت دے اوپر ڈش لگائی ہے ساری دنیا نال رابطہ ہو گیا، تسی یہ ڈش بنا لو، اے بھی ڈش بنا لو، اللہ نال سیدھا رابطہ ہو جائے گا۔ اس دن ہی دل دے اندر اللہ نال رابطہ کر لیا۔ اللہ سونے مینوں پتہ ہے بندہ تے میں ہاں، وہ گناہگار بندہ تے میں ہاں، میں ہی تیریاں نافرمانیاں کرنا وا۔ اللہ سونے مینوں معاف کر دے، اگر اس مجلس دے اندر اٹھ کے میں چلا گیا میرے پلے تے اگے کوئی چیز نہیں، اللہ سونے جے مجلس سے اٹھ کے چلا گیا تے میری عزت نہیں رہی، اللہ سونے مینوں معاف کر دے۔ وہ ہاڑے پان لگ پیا، اللہ دا ترنے لین لگ پیا کہ اللہ سونے مینوں معاف کر دے، اللہ سونے آئندہ کدی بھی نہیں گناہ کراں گا، آئندہ کدی بھی نہیں تینوں ناراض کراں گا، اللہ سونے میری عزت بچا لے، اللہ سونے مینوں معاف کر دے۔ تھوڑا وقت گزریا تے بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھا لگے کہ اللہ سونے بندہ تے کوئی بھی نہیں اٹھیا، تو تے آکھیا سی بندہ اٹھے گا تے پھر میں بارش پاواں گا، اللہ سونے بندہ تے کوئی بھی نہیں اٹھیا، تے کی وجہ ہے؟ بارش بھی شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام جس بندے نے مینوں ناراض کیتا ہے انہوں نے میرے کو معافی مانگ لی، میرے نال صلح کر لی، میں بارش تاں پا دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آکھن لگے اللہ سونے پھر مینوں دس ہی دے وہ بندہ کیڑا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام جدوں میرا نافرمان سی میں ادوں دا پردہ نہیں کھولیا، ہن تے میرا دوست بن گیا، کس طرح داخدار کھولو۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اللہ سونے اسی توبہ کر لینے ہاں، اسی معافیاں مانگ لینے ہاں، سانو انعام کی ملے گا۔ اللہ نے قرآن کا 19واں پارہ اللہ فرماندے نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تسی میرے دربار کے اندر آ کے تے دیکھو، میرے کو معافیاں مانگ کے تے دیکھو، توبہ کر کے تے دیکھو، گناہ نہ کرن دا عزم تے کر کے دیکھو۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جیڑا بندہ غلطیاں کر کے توبہ کر لیندا ہے، میرے دربار دے اندر آ جاندا ہے، میرے کو معافی مانگ لیندا ہے، میں انہاں سارے گناہ معاف کر دینا وا، بلکہ گناہ نہیں معاف کردا بلکہ اودی زندگی دے جتنے بھی گناہ نے، انسان دی زندگی 70 80 90 100 سال سے جتنے بھی گناہ نے میں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینا۔ فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم علیہ السلام کا ہر بچہ گناہگار ہے، آدم علیہ السلام دی تمام اولاد گناہگار ہے، مگر بہترین وہ لوگ نے جڑے گناہ کر کے توبہ کر لیندے نے، اللہ کو معافیاں مانگ لیندے نے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ
وسلم نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ ایک بندہ جنگل کے اندر جا رہا ہے، اپنی سواری تے بیٹھا بیٹھا تھک گیا، ایک جگہ تے رک گئے، درخت کے نیچے آرام کرنے واسطے لیٹ گیا اور سو گیا، اس اکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد اٹھیا، کی دیکھدا ہے کہ میری سواری غائب ہو گئی ہے، میرا سامان بھی نہیں نظر آ رہا، بڑا ہی پریشان ہویا کہ اس جنگل کے اندر اور میری موت کا سامان تھا، اپنی موت کا انتظار کرنے لگ پیا اور اسے کشمکش کے اندر انہوں دوبارہ نیند آ گئی۔ وہ بندہ جدو سو گیا اٹھیا ہے، کی دیکھتا ہے میری سواری بھی سامنے، سامان بھی سامنے، اور اتنا خوش ہویا کہ خوشی دے عالم کے اندر آ کے کہندا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ کہ میں تیرا رب، خوشی دے عالم کے اندر کہندا ہے تو میرا بندہ تے میں تیرا رب ہاں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ گناہ کر کے اللہ کے دربار کے اندر آ کے معافی مانگ لیتا ہے، کہندا ہے یا اللہ میرے کو غلطی ہو گئی، میرے کو غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، یا اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ نو اس بندے نال بھی زیادہ خوشی ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ معاشرے کے اندر بڑے بڑے گناہ کر کے آئے لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور آئے، ایک صحابی آیا نا، آن والا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہنا، میں توبہ کرنا چاہنا ہوں، میرے پاس سے کی حال ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام قبول کر لے اللہ تیری ساری غلطیاں معاف کر دے گا۔ آخر لگا میری تے غلطیاں بڑیاں مینوں تے پتہ نہیں میری اللہ میری گناہوں کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گناہ کیتے ہیں، خود ہی سنان لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میری بیوی کو امید لگائی تھی، جب میں بھی اپنی بیوی کو آ گیا کہ جب بچی پیدا ہوئی تو قتل کر دیا، اور بچہ پیدا ہوا کہ رکھ لئی، اس دور کے اندر لوگ بچے کو زندہ درگور کرے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر دے گیا کچھ سالہ واسطے، اور میں اپنی بیوی کو ایک پیغام دے کے گیا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تے قتل کر دیں، اگر بیٹا پیدا ہوا تے رکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدھر میں 5-7 سال تو بعد واپس کر آیا، گھر دے اندر کی دیکھا چھوٹی جنی بیٹی چلتی پھرتی پئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدھر میں گھر دے اندر داخل ہویا، میں اپنی بیٹی کو دیکھا کہ میرے دل دے اندر محبت پیدا ہو گئی، چلو کوئی گل نہیں، ماں دا حوصلہ نہیں پیا، بچی نوں قتل نہیں کیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی دے نال محبت پا گئی، میں اپنی بیوی میں اپنی بیٹی دے نال محبت کرن لگ پیا۔ جدوں میں گھر دے اندروں باہر نکلیا، اپنے محلے دے اندر نکلیا، لوگوں نے انگلیاں کیتیاں، او بیٹی والا آ گیا جی، او بیٹی والا آ گیا جی، کل ہوئے گا داماد بھی آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا، میں اپنے گھر کے اندر گیا، اپنی بیوی نو آ گیا میری بیٹی کو تیار کر دے، میں لے کے جا رہا ہوں، بیٹی کو تیار کر دیتا گیا، بیٹی دی انگلی پکڑ کے باہر لے کے جا رہا ہے، تے بیٹی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کر رہی ہے، ابو جی اسی کتنے جا رہے ہیں، ابو جی کتنے سیر کرنے واسطے جا رہے ہیں، ابو جی اسی کیڑی چیز لین واسطے جا رہے ہیں، ابو جی مینوں کپڑے بھی لے کے دیو گے، ابو جی مینوں چیز بھی لے کے دیا جے، ابو جی مینوں پیسے بھی لے کے دیا جے، ابو جی مینوں جُتی بھی لے کے دیا جے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میری بیٹی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کر رہی ہے، لیکن میرا دل بڑا ہی سخت ہوتا جا رہا ہے، جس طرح چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کر رہی ہے، میرا دل اور سخت ہوتا جا رہا ہے۔ جنگل کے اندر جا کے بیٹھ کے ٹویا کرنا شروع کر دیا، ابو جی تے تہاڈی کیڑی چیز گم ہو گئی ہے، ابو جی تو کیڑی چیز لب رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سویا اٹھدے مٹی میرے کپڑیاں تے پیندی ہے، میرے جسم دے اوتے پیندی ہے، میرے چہرے دے اوتے پیندی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چھوٹیاں چھوٹیاں ہاتھاں دے نال او میرا چہرہ صاف کر رہی ہے، وہ چھوٹیاں چھوٹیاں ہاتھاں دے نال میرے کپڑے صاف کر رہی ہے، نالے پوچھ رہی ہے ابو جی تو کیڑی چیز لبدی ہے، انیاں محبتاں بیٹیاں کردیاں۔ پیارے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بیٹیاں دے نال نفرت نہ کریا کرو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دیاں دو بیٹیاں ہوں گیا انہاں دی تربیت کر کے انہاں نوں جوان کر کے انہاں دی شادی کر دے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا جنت دے اندر میرے نال اس طرح ہوئے گا جس طرح دو انگلیاں اور نہ نفرت کرے کرو انہاں بیٹیاں دے نال. یہ کہ اللہ دی رحمتاں ہوندیاں جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے چہرے تو بھی صاف کر رہی ہے کبھی میرے کپڑے تو بھی صاف کر رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں ٹویا پکڑیا اور ہاتھ پکڑ کے ٹوئے دے اندر چھوڑ دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹی میری چیخاں مار چل گئی ابو جی مینوں کیوں اتنے چھوڑ رہے ہو؟ ابو جی میں تمہارے کو کوئی چیز نہیں مانگتی. ابو جی میں تمہارے کو کوئی مطالبہ نہیں کرتی. نہ میں رواں نہ پیسے منگا نہ میں رواں نہ پیسے منگا نہ تیرے بلوا ابو مینوں چھڈ نہ جاویں کتے کلی نہ مر جاواں. جس دن تو لے کے آمد ہوئی اللہ دے دربار تے ابو تینوں میں ڈر نہ مانگی میں لگی بدلے سارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دیکھا کہ انہیں میرا باپ نہیں گیا یہ تو بڑا ظالم انسان بن گیا ہے. ابو جی میرے ابو جی میرے نال کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرا گرے بان پکڑ کے آکھیا کہ ابو جی میرے نال اتنا ظلم کر رہے ہو کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ کے سامنے میں تیرا گرے بان پکڑ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بلانے اللہ کا قرآن نے سن لیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کل قیامت کا دن ہوئے گا زندہ تنگور کی تینوں بچی ہو کھڑا کر کے سوال کیا جائے گا تینوں کس گناہ کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کی اچھی کہانی تک میرے کرنا چاہ رہے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے تو روئی جا رہے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والے ساتھی بڑا بڑا گناہ کیتا ہے پر توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ان الاسلام یہدی من کان قبلہ. آنے والے ساتھی اسلام قبول کرنا ہے توبہ کرنا ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں تو توبہ کرنے والا اسی طرح ہے جس طرح انہیں گناہ کیتا ہی نہیں. ساری ساری عمر گزر چلی اسی توبہ نہیں کر رہے. اللہ نے موقع دیتا ماہ رمضان دیتا رحمتوں والا مہینہ دیتا اور موقع دیتا زندگی عطا کر کے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں موت کا فرشتہ نظر آ جانا ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہونا. اس سے پہلے توبہ کر لو اللہ موقع دے تے توبہ کرنا نہیں چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کول مکے دے لوگ آئے آج کہندے ہیں اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے کہ میں اللہ دا نبی ہاں سی تینوں نصیب کوئی نہیں مانگدے. ہاں ایک شرط ہے اے جڑا صفا پہاڑی ہے اینو اپنے رب نوں کہ سونے دی بنا دے پھر اسی تیرا کلمہ پڑھ لواں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دعا مانگنیاں شروع کر دیا یا اللہ اس صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دے. اگر یہ سونے کی بن جائے گی یہ لوگ میرے اتنے ایمان لے آؤ گے یہ کلمہ پڑھ لیں گے. اگر یہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دی بجا تو یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں گے کوئی سودا مہنگا نہیں. اللہ سونے صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو صفا پہاڑی کہہ رہے ہیں میں وہ پہاڑ کہنا ہے
تے وہ بھی میں سونے کا بنا دینا گا، لیکن انہاں لوگوں نے اگر پھر بھی تیرے اتنے ایمان نہ لیا، انہاں اتنے ایسا عذاب کراں گا، ایسا عذاب کراں گا کائنات دے اندر کدی بھی کسی نے نہیں کیتا ہوئے۔ تیرے کو اور راستہ ہے، میں توبہ دا دروازہ کھلا رکھا، ہو سکتا ہے کسی وقت بھی توبہ کر لیں تے میرے عذابہ تو بچ جائیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دعا کر رہے ہیں، اللہ سونے صفا پہاڑی کو رہ دے، پتہ نہیں انہاں لوگوں نے توبہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، انہاں لوگوں مننا ہے کہ نہیں مننا، کتے نہ من کے تیرے عذابہ کا شکار نہ ہو جان۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ اتنے بیٹھ کے ہی اللہ کے سامنے توبہ کر لو، دل دے اندر ہی کر لو، اللہ نو راضی کر لو، رحمتاں دا مہینہ، روزے رکھ رہے ہیں، عبادتاں کر رہے ہیں، اور اللہ کو معافیاں بھی مانگ لئیے تاکہ اللہ ساری ساری زندگی دی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جڑا بندہ توبہ کر لیندا ہے، ماں دی ساری زندگی دی غلطیاں کوتاہیاں جڑیاں نیکیاں دے اندر بدل کے اونوں جنت دا مہمان بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ سانو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وعلى رسوله الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، یا اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، یا اللہ پریشان حالات پریشانیاں دور فرما، یا اللہ مقروضاں دے کر دے اپنی رحمت نال ادا فرما، یا اللہ اسی بڑے ہی گنہگار خطاکار سیاکار تیرے بندے، یا اللہ آخر تیرے ہی بندے ہاں، تیرے نبی دے امتی ہیں سانو معاف فرما، یا اللہ ساڈے عملہ ملو نہ دیکھی اپنی رحمت والے دے کے سانو معاف فرما، یا اللہ ساڈے ماں باپ بہن بھائی دوست ساتھیاں بیوی بچیاں تے رحم فرما، یا اللہ ساڈیاں اولاداں دی خود حفاظت فرما، یا اللہ شیطان دے شر تو محفوظ فرما، یا اللہ دشمن دی شرارت تو محفوظ فرما، یا اللہ حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما، یا اللہ ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دا کام کرنے دی توفیق عطا فرما، یا اللہ شرک و بدعت و سب محفوظ فرما، یا اللہ تیرے دربار دے اندر آئے بیٹھے، یا اللہ بوڑھے بھی بچے بھی جوان بھی عورتاں بھی، یا اللہ تیرے دربار دے اندر آئے بیٹھے ہاتھ اٹھائے بیٹھے، یا اللہ تو خود ہی کہنا نو خالی ہاتھ لوٹا دیا شرم آشیے، شرم والی اللہ حیام والی اللہ، یا اللہ ساریاں غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، یا اللہ ساریاں غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، یا اللہ دل دے اندر جڑیاں جڑیاں خواہشاں لے کے بیٹھے، یا اللہ نیک حالتاں پوریاں فرما، یا اللہ میں نہیں جاندا، یا اللہ تو تے جاندا ہے نظر دلاں دے اندر کیڑیاں کیڑیاں خواہشاں ہیں، یا اللہ قبول تو منظور فرما، یا اللہ اپنی اولاداں واسطے دعا کر دے، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ جڑے جڑے لوگ نشے جیسی لعنت سے لگ گئے، یا اللہ سب ہدایت نصیب فرما، یا اللہ میرے ملک پاکستان دی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے لوگ مسلمان فوت ہو چکے، یا اللہ سب دی مغفرت فرما، یا اللہ میرے سمیت جتنے ماں باپ فوت ہو چکے، یا اللہ سب دی مغفرت فرما، یا اللہ ندیاں قبراں نور نال منور فرما، یا اللہ ندیاں قبراں تاہت دی نگاہ تک وسیع فرما، یا اللہ ندیاں قبراں جنت دے باغیچے چاہے باغیچہ بنا، یا اللہ سب دے حال تے رحم فرما، یا اللہ کل کائنات تے رحم فرما، یا اللہ
جڑے لوگ بے اولاد نے یا اللہ نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جنہاں نوں اولاد دتی آنکھاں دی ٹھنڈک بنا یا اللہ جنہاں دے ماں باپ زندہ نے یا اللہ عزتاں کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ خدمتاں کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ اولاداں نوں ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ اس مسجد کو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما یا اللہ جڑے جڑے لوگ تیرے گھر میں تعاون کردے نے یا اللہ انہاں دے گھراں نوں آباد فرما یا اللہ انہاں دے کاروباراں دے اندر برکتاں دا نزول فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا اللہ دنیا بچیاں عبادتاں قبول و منظور فرما یا اللہ تیرا مہمان مہینہ برکتاں والا مہینہ یا اللہ جس طرح حق ہے یا اللہ اسی حق نے ادا کر سکتے یا اللہ اسی ادائے سلام نے کر سکے سانو معاف فرما یا اللہ ساڈیاں ٹوٹیاں بچیاں عبادتاں قبول و منظور فرما یا اللہ ساڈے روزے رکھے قبول و منظور فرما یا اللہ ساڈے نوافل پڑھے تراویحاں پڑھیاں قبول و منظور فرما یا اللہ قرآن پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرما یا اللہ میرے حافظ صاحب نے قرآن سنایا یا اللہ قبول و منظور فرما یا اللہ عدد عمل دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساری عمر دے پابند فرما یا اللہ جنہاں لوگوں نے قرآن سنیا یا اللہ یہ برکتاں حاصل کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ سننا سنانا قبول و منظور فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير محمد وآله وصحبه أجمعين.